अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाज़रीन, पूरी दुनिया में देखें अगर पाकिस्तान के साथ साथ तो आलमी सतह पे इन्वायरमेंट के हवाले से ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन हम करते क्या हैं कि हम मौसमियात को देखते हैं, हम माहौलियात को देखते हैं, और पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम हुआ। हमने ये देखा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, जब वो वजीर आजम बने, तो उन्होंने फोकस किया कि बिलियन ट्री की बात उन्होंने की। अब वो दरख्तों की लगाने की बात हो रही है, और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस मिनिस्ट्री में बड़ा तेजी से काम हुआ। आज हम मौजूद हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जरताज गुल वजीर साहबा, उनके साथ हम मौजूद हैं और आज के दिन के हवाले से उन्हीं से हम बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हमने यही भी आपको बताना है कि आपने मास्क का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि इन्वायरमेंट का इससे भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। मिनिस्टर साहब, हम आपके बड़े मशहूर हैं, आप बहुत बिजी हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले शुरू इसी बात से करते हैं कि वजीर आजम साहब ने कहा था कि हम 1 अरब दरख्त लगाएंगे। वो कहाँ तक पहुंचे, और अगले 5 साल तक आपका टारगेट है कि 10 अरब दरख्त लगाएंगे। क्या शुरुआत है जी इस हवाले से? थैंक यू जी। सबसे पहले तो एक हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हम 5th को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इंटरनेशनल कम्युनिटी से खिताब भी करेंगे। और जो हमने आज तक काम किए हैं अंडर डेवलप कंट्री होने के बावजूद, जिस ग्लोबल वार्मिंग में हमारा कोई रोल नहीं है, हम कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, हम तो एग्रीकल्चर मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद मौसमियाती तब्दीलियों के हमें सबसे ज़्यादा खतरा है। एक तो अपने जो इनिशिएटिव्स हैं जो बहुत मेगा हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो बताएंगे। दूसरा, आगे की टारगेट्स भी देंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताएंगे कि पाकिस्तान का कितना अहम किरदार है और हम अपना किरदार कितने अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। ये इंतहाई खुशी की बात है कि तमाम मुश्किल के बावजूद पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि 127 अरब रुपए जो हैं वो दरख्त लगाने के लिए, कंजर्वेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, प्लांटेशन के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अपने फेडरल बजट में से दी हैं, विच इज़ ह्यूज, बहुत बड़ी रकम है। और जिसमें हम गिलगित बल्तिस्तान को और कश्मीर को 100% हम ही पैसे देते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। सुबह हमें मैचिंग ग्रांट्स देते हैं, जब वो टारगेट देते हैं तो एग्जाम्पल छोटी सी देते हैं, 50 रुपए हम देते हैं, 50 रुपए सुबह देते हैं, लेकिन कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को फुली हम सपोर्ट करते हैं हमारी मिनिस्ट्री से। तो उसमें अभी मखनियाल में 3-4 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जहाँ पहला पौधा 10 बिलियन ट्री सुनामी का लगाया था, हम 1 अरब दरख्त लगाने में प्राइम मिनिस्टर और हम कामयाब हुए हैं। प्रोविंसेस के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, यूथ के साथ, उलमाए कराम के साथ, कॉरपोरेट सेक्टर के साथ और अपने डिपार्टमेंट की मेहनत के साथ हम लोग 1 अरब दरख्त लगाने में कामयाब हो गए हैं। 9 अरब अभी बाकी हैं, वो 2030 तक हमने लगाने हैं। हम जब आए तो डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकते थे, उनकी कैपेसिटी ही नहीं थी, हमने कैपेसिटी पे काम किया। लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट और डिफरेंट गवर्नमेंट्स की वजह से पाकिस्तान में हम तमाम सूबों को मुश्किल से अंडर वन अम्ब्रेला, और अच्छी बात हम शुक्र है यहाँ पर लेकर आए। वो क्या, तीसरा में इशू था कि हमारे पास नर्सरीज नहीं थी, हमने नर्सरीज डेवलप की, हम उस राह पे चल पड़े हैं। आपने शुरुआत बहुत अच्छी की, वजीर आजम साहब की हिदायत पे अमल किया, लेकिन टारगेट तक पहुंचने के लिए अब भी आपके रास्ते में बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि उसमें सूबों के साथ साथ दीगर टेक्निकल वजूहात भी हैं। तो क्या आप अपने इन 5 सालों में वो 10 अरब का टारगेट हासिल कर पाएंगे? जो आप कहते हैं कि हमें अभी भी मुश्किलात हैं, आएंगी, उसकी वजह है डिफरेंट सूबे अपने टारगेट्स देने में देर कर देते हैं। केपी सबसे बेस्ट जाता है, अपने टारगेट अचीवमेंट और अपनी तैयारी पूरी रखता है और बड़े फेयर अपने टारगेट्स बताते हैं कि हम इतना कर सकते हैं। पंजाब उसके बाद है, फिर बलोचिस्तान बहुत उसमें पीछे है, सिंध भी पीछे है, लेकिन सिंध पे अभी हमने मैंग्रोव्स पे बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया है, जिसपे जो बल्कि हमारा वे फॉरवर्ड भी ब्लू कार्बन के अंदर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये जो वो साइट जो हमने कभी किसी ने पाकिस्तान में एक्सप्लोर ही नहीं की कि हम कितने मैंग्रोव्स लगा के कितने कोरल्स बचा सकते हैं, कितने हम अपनी फिशरीज को और अपनी मरीन लाइफ को बचा सकते हैं, कितना हम कार्बन क्रेडिट मार्केट में हम ऑक्सीजन या वो पैदा कर सकते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट। तो ये बड़ी एक नई डोमेन हमने वो किया और मैंग्रोव्स हम बड़े अच्छे तरीके से लगा रहे हैं। तो
اگر ہمیں صبح ٹارگٹ ٹائم پہ دینا شروع کر دیں، اور مجھے پتا ان کا قصور بھی نہیں ہے، ایک تو ڈپارٹمنٹ اس طریقے سے تیار بھی نہیں تھی، اتنے ہیوج ٹارگٹ یا انوائرمنٹ کے اوپر، فارسٹ کے اوپر کبھی سے پہلے کام بھی نہیں ہوا. منسٹر صاحب، میں کیونکہ عوام کی طرف سے ان کے اٹھائے ہوئے سوال جو ہے نا وہ ایک میڈیا کرتا ہے، اور ہم اسی چیز کو آگے اگر بڑھائیں، ایک چیز یہ ہے کہ یہ سستی ہے، پرابلم ہے، وسائل نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں اگر سیاست ہوتی ہے، جان بوجھ کے راستہ روکا جاتا ہے، ٹارگٹ اچیو کرنے میں پرابلم پیدا کی ہے، تو عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ پرابلم کیا ہے، کوئی ایسی صورتحال تو نہیں ہے. کے پی سب سے زیادہ بیٹر ہے. باقی صوبے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ٹارگٹس میں دیر کرتے ہیں. ہم نے ان کی چیف منسٹرز کو کہا ہے کہ ہمیں بتائیں، ہم آپ کی اس میں ہیلپ کر لیتے ہیں. دوسرا، ان کو سڈن پیٹرنز جو ہمارے رین فالز کے یا ہمارے کلائمیٹک زونز جو چینج ہو گئے، وہ بڑا ظاہری بات ہے، اس کے ساتھ کوپ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن جو آپ یہ بات کریں نا کہ پولیٹیکل ایشوز ہے، پولیٹیکل ایشوز ہم نے کافی ریزالو کر دیے ہیں، کیپیسٹی ہم نے ٹھیک کر دی ہیں، لیکن کرٹیسزم سے بچنا چاہیے. دیکھیں، کچھ چیزیں بیونڈ بارڈرز، بیونڈ سیاست، بیونڈ پرسنل ایجنڈا اور گرج ہوتی ہیں. کچھ چیزیں 10 بلین ٹری سونامی کا شاید ہمیں بھی فائدہ نہ ہو، 10 بلین ٹری سونامی کا آنے والی نسلوں کو فائدہ ٹھیک ہے، ہوگا. آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا، اس لیے اس میں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، پارٹی بازی نہیں ہونی چاہیے. تمام لوگوں کا ملک ہے، انہوں نے اس کو سرسبز بنا. گرین پاکستان کی آپ کی پالیسی ہے، لفظ استعمال ہوتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑا اس کی توسیع کی جائے، کھولا جائے اس کو کہ گرین پاکستان سے کیا مراد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، دنیا اس وقت کلائمیٹ چینج کو سمجھتی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ان ٹریڈیشنل وار ہے. اب لڑائیاں جو ہیں وہ توپوں اور ٹینکوں سے نہیں لڑی جاتی ہیں بارڈر پہ لڑ کے، یہ ہائیبرڈ وارز ہیں، سائبر کے اس میں بڑے وہ ہیں، اور 5th جنریشن وار جس کو کہتے ہیں، فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں. وہیں پر جو ایک سب سے بڑا تھریٹ ہے دنیا کا، وہ کلائمیٹ چینج کا ہے. اگر آسٹریلیا میں بش فائر لگتی ہے یا ایمیزونس کے اس کو جنگلات کو کچھ ہوتا ہے، نقصان ساری دنیا کو ہوتا ہے. لیکن اگر پاکستان 10 ارب درخت لگاتا ہے تو اس کا فائدہ پورے ریجن کو ہوتا ہے. یہ پوری دنیا کے لیے خوشخبریاں ہوتی ہیں جب آپ اچھا کام کرتے ہیں. تو جو گرین پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس کا ایک جو ایفیکٹ ہے وہ آپ انوائرمنٹ پہ ضرور دیکھیں. اگر آپ پولیتھین بیگ استعمال کرتے ہیں 1 منٹ کے لیے اور پھینک دیتے ہیں، وہ 12-13 صدیاں جو ہے انوائرمنٹ کے اوپر بوجھ بنا رہتا ہے. آپ جو سٹیپ اٹھائیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے. جب آپ بلڈنگز بنائیں تو وہ گرین کوڈز کے ساتھ ہو کہ ایک تو اس میں اسپیشل افراد کے لیے پیڈسٹرین ہو، آسانی سے وہ اس پہ جا سکے. دوسرے ہے کہ آپ کی روف ٹاپ جو ہے وہ گرین ہو، آپ وہاں پہ جو ہے وہ پلانٹیشن کر سکیں. جب آپ کالونیاں بنائیں تو اس میں گرین بیلٹس کو ضرور کریں، گرین بیلٹس وہاں سے ختم نہ کریں. لالچی نہ ہو کہ میں وہاں پہ ایک اور پلاٹ یا اور پلازا بنا دوں. تو جو آپ کام کریں اس میں انوائرمنٹ کا پوٹینشیل اور اس کا ڈیمیج ضرور کنٹرول کریں کہ میں جو کام کروں میری وجہ سے اس کو انوائرمنٹ کو نقصان نہ یہ تو ہو. ایک آئیڈیل سچویشن ہو گئی نا کہ ایسا ہونا چاہیے. وزیر اعظم صاحب کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا، بہت سارے لوگ اس میں شریک ہوئے، امین اسلم صاحب بھی اس میں تھے، آپ بھی تھیں. وزیر اعظم صاحب تو آپ کے کام سے خاصے مطمئن نظر آتے ہیں اور وہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں آپ کی پالیسی کو، لیکن انہوں نے کچھ ایڈوائز بھی کی ہے کہ آپ یہ کریں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے سامنے انہوں نے ڈسکس کی، آپ کو ایک گائیڈ لائن انہوں نے دی. دیکھیں، 3 سالوں میں اس منسٹر آف کلائمیٹ چینج نے جو کام کیے ہیں وہ 70 سالوں میں نہیں ہوئے ہیں. 3 سالوں میں پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں ہم لوگوں نے 10 بلین ٹری سونامی، کلین گرین پاکستان، ای ویہیکل پالیسی، ریچارج پاکستان، پلاسٹک بیگ بین، کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر، ایکو سسٹم ریسٹوریشن، یہ اب زبانی تمام لوگوں کو یاد ہو گئے ہیں کہ 3 سالوں میں وہ کام ہوئے ہیں جو 70 سالوں میں نہیں ہوئے ہیں. اس سے بڑے فلیگ شپ پروگرام پاکستان کی ہسٹری میں منسٹر آف کلائمیٹ چینج نے ایکسرسائز نہیں کی ہیں. ہمیں خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ انچارج ہے اس منسٹری کا. ہمارا 80% کام پرائم منسٹر عمران خان خود کر لیتے ہیں، یہ ویژن ان کا ہے، ہم تو اس کو صرف امپلیمنٹ کروانے میں مدد دیتے ہیں. وہ نصیحت ساتھ یہ کرتے ہیں، مجھے تو اسپیشل یہ نصیحت کرتے ہیں کہ یوتھ میری بات سنتی ہے، ینگسٹرز میری بات سنتے ہیں، تو میں یونیورسٹیز میں جاؤں، کالجز میں جاؤں، اسکولوں میں جاؤں، پالیسی بن گئی ہے، فلیگ شپ پروگرام سٹارٹ ہو گئے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے جب تک ہمارے دل و دماغ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، جب تک خواتین کو شامل نہیں کریں گے، یوتھ کو شامل نہیں کریں گے، بچوں کو نہیں شامل کریں گے، علماء کرام کو شامل نہیں کریں گے، وہ ویژن آگے نہیں جا سکتا. تو پینیٹریشن اچھی ہو گئی ہے اسکول میں، اگر آپ دیکھیں تو بہتر ہو گیا. انوائرمنٹ ویک منایا جاتا ہے، پلانٹیشن کی جاتی ہے، لوگوں کو پتہ ہے، بچے اب جو ہے وہ پلانٹس جو ہے وہ لے کر ایک دوسرے کو گفٹ کرتے ہیں، لگاتے ہیں.
اچھی ڈرائی پرائم منسٹر عمران خان چونکہ ہمیشہ چاہے مونسون پلانٹیشن ہو چاہے اسپرنگ پلانٹیشن خود اس کو وہ کرتے ہیں، زور دیتے ہیں کہ ظاہری بات ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے پروگرام کبھی منسٹر آف کلائمیٹ چینج سے نہیں آئے، بلکہ منسٹر آف کلائمیٹ چینج کا تو نام بھی کسی کو نہیں آتا تھا. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اب لوگوں کو کلائمیٹ کا بھی پتا ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ کلائمیٹ مارچ بھی ہوئی ہے، پروٹیسٹ اپنے لیے یا کلرکوں کے، رکشہ والوں کے یا افسران کے تو آپ نے بڑے پروٹیسٹ دیکھے خواتین کے حقوق کے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کلائمیٹ مارچرز ہوں؟ تو ہم نے تو اسلام آباد کی سڑکوں پہ کلائمیٹ مارچ کیے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ نے ایک نئی ٹریڈیشن دی ہے، لوگوں نے اس کو فالو کیا، یوتھ نے ایک دوسروں کو گفٹ کی شکل میں اس طرح کے خوبصورت پلانٹس دیے ہیں، وہ چل بھی رہا ہے. لیکن اگر پچھلا سال 1.5 سال کا پیریڈ دیکھیں تو کرونا ایک ایسی چیز آئی جس نے آپ کی بہت ساری پالیسیوں آپ کے کام کو کافی حد تک روکا بھی. یہ ماسک جو ہے یہ بھی ہم نے لیا، سینیٹائزر لیا، یہ سب چیزیں لیں، لیکن بیسیکلی مضبوط انوائرمنٹ کے لیے آپ کا چائنا کے ساتھ بہت زیادہ آپ اس کو فالو کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں آپ کے ساتھ وہ کولابریشن میں بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والا وقت ہے، یہ جو آپ کی پالیسی گوادر کی آ رہی ہے، دوسری آ رہی ہے، چائنا آپ کو بہترین طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے اور آپ اس پالیسی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ کہ جو آپ نے سینیٹائزر کا، ماسک کا اور ان چیزوں کا بتایا، پروٹیکٹیو گیئر کا، گلوز کا جو ہم لوگ پہنتے ہیں، یہ تو ظاہری بات ہے جب انشاءاللہ دنیا کرونا وائرس سے لڑ کے ٹھیک کر لے گی، جب ہم انشاءاللہ پینڈیمک کو ختم کر لیں گے، قابو پا لیں گے، تب جب اسیسمنٹ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ بھی کتنا ویسٹ ہے. یہ پھر پتہ چلے گا کہ کتنے ماسک اور کتنے یہ چیزیں جو ہم ڈسپوز آف کرتے ہیں، یہ کتنا کوانٹم ہے جو ایک وہ آئے گی. ابھی تو ظاہر بات ہے پروٹیکٹیو گیئر کی ہمیں ضرورت ہے، SOPs کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور پاکستان بڑی اچھی طریقے سے تھرڈ ویو سے بھی لڑ رہا ہے، اس کی دنیا بھی تعریف کرتی ہے. تمام سیکٹر میں نقصان ہوا ہے. پینڈیمک میں تمام چیزیں رول بیک ہو کے پینڈیمک کی ریلیف کے لیے چلی گئی ہیں. جس ملک میں پاکستان میں کبھی چیزیں ہمیں امپورٹ کرنی پڑی تھی، وہاں ہم نے ماسک اور سینیٹائزر خود بنانے شروع کر دیے، ہم نے وینٹیلیٹرز خود بنانے شروع کر دیے. تو یہ بڑی اچیومنٹ ہے. وہیں پر ہی صرف منسٹر آف کلائمیٹ چینج نے پینڈیمک میں اپنے آپ کو اچھا ایکسرسائز کیا ہے. ہم پہ الٹا کے بجائے پازیٹیو ہم پہ اثر یہ ہوا ہے کہ لوگوں کی جاب چلی گئی. ہم نے پلانٹیشن شروع کروا کے 85,000 گرین جابز لوگوں کو دے دی، کیونکہ جب ہم ویرانوں میں اور جب جنگلات میں جاتے تھے، پودے لگواتے تھے تو وہاں ڈسٹینسنگ ویسی ہو جاتی تھی. تو ہم نے لوگوں کو بے روزگاری سے بچانے کے لیے الٹا ان سے پلانٹیشن کروا لی، اس لیے تو ہم نے 1 ارب درخت لگا لیے. دوسرا جو ہے اس پورے سیناریوں میں سب سے بڑا جو ہم نے اہم سٹیپ لیا، جو میڈیا کی نظر زیادہ اس پہ نہیں گئی، وہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ایک MOU سائن کیا، جس میں پرائم منسٹر عمران خان نے وہ لوگ جو 10 ارب درخت لگانا چاہتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان سے متاثر ہو کے، اس میں جو ہمیں اب ایکسچینج پروگرام کیپیسٹی بلڈنگ اور ہمیں جو جابز کریشن آئیں گی اور جو پاکستان ان کی ہیلپ کرے گا، یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے. ان کو تمام ہمسایہ اور بھی ملکوں سے ان کو آفر تھی، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے چونکہ چیمپئن کیا 10 بلین ٹو سونامی کو دنیا میں، دنیا کے ٹاپ 5 ممالک لیڈرز میں آتے ہیں جو کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرتے ہیں. تو ہم نے یہ MOU ہمارے اس میں آیا جاتا کہ آپ نے چائنا کی بات کی، چائنا سے ہم ہر بات پہ سیکھ سکتے ہیں. چائنا نے جس طریقے سے اپنے انوائرمنٹ کو ریوائیو کیا، جس طرح ایکو سسٹم کو ریوائیو کیا، جس طریقے سے انہوں نے اپنے بیجنگ، شنگھائی اور ان کی ایئر کوالٹی کو بہتر کیا ہے، جس طریقے سے پاکستان میں وہ سی پیک کے اوپر کام کر رہا ہے، جس طریقے سے ہماری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، روٹ اینڈ بلٹ انیشیٹو کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سی پیک پہ بہت اچھا. اور آپ نے گوادر کا وہ کہا، دیکھیں گوادر کو بھی تو ہم 0 فرسٹ ایمیشن سٹی بنا رہے ہیں نا، کہ وہاں پہ کوئی ایمیشنز نہیں ہوں گے. اور آپ نے اس کا وہ جو اسٹیڈیم ہے کرکٹ کا آپ نے دیکھا ہے، وہ تو دنیا نے ICC نے اس کی تعریف کی ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے سب مقابلے میں تو چائنا سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ سیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں وہ بہت زیادہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں. اور اچھے ان ملکوں سے جنہوں نے چیزوں پہ قابو پایا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو ریوائیو کیا، ہمیں ان ملکوں سے، چائنا سے تو سب سے پہلے ہمیں سیکھنا چاہیے اور کام کر بھی رہے ہیں اس کے. WWF کی بات کرتے ہیں، اس کا کردار کو آپ دیکھیں، کیونکہ آنے والے وقت میں ہمیں پانی کا پرابلم، خوراک کا پرابلم، ویدر کنڈیشن، اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو جاپان کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی زلزلے آتے ہیں. تو اس حوالے سے انوائرمنٹ پہ کام ہو رہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ مشکلات جو ہیں ان پہ بھی قابو پائے. آپ نیکسٹ اسیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے جتنا پاکستان میں کلائمیٹ چینج نے تباہی مچائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو $1 بلین کا نقصان ہوا ہے، انسانی جانیں گئی ہیں،
اور کبھی کبھی تو اسموک میں آپ دیکھیں تو لاہور زندہ سانس لینے کے قابل بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ ڈیمیج ایک دن میں تو نہیں ہوا, یہ تو پچھلے 20-25 سال سے ڈیمیج ہو رہا تھا, لیکن انفارچونیٹلی فورسی نہیں کر سکے پچھلے لیڈر. ہمیں یہ خوشی ہونی چاہیے کہ پرائم منسٹر عمران خان فورسی کرتے ہیں 2050 تک اور 2030 تک وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بیٹر کلامٹی فری پاکستان اور ڈیزاسٹر فری پاکستان ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ کرنا, اور ہمیں ایسے فیصلے کرنے جو الیکشن کے لیے نہ ہو, جو آنے والی نسلوں کے لیے ہو. تو ٹھیک آپ نے کہا کہ چاہے WWF ہو, چاہے ورلڈ اکنامک فورم ہو, چاہے IUCN ہو, جو بھی کنزرویشن کی میں, بایو ڈائیورسٹی میں, فارسٹری کے اوپر, نیچرل انوائرمنٹ کے اوپر کام کرتا ہے, ہم بڑا ہمارا ان کے ساتھ کلوز لائز آن ہے. بلکہ IUCN کے ساتھ, WWF کے ساتھ تو ہمارا جو 10 بلین ٹو سونامی میں ہمیں جو ایک تھرڈ پارٹی ایویلیویٹ کرتے ہیں ہماری ٹرانسپیرنسی کو, اکاؤنٹیبلٹی کو, اور ہم نے زمین کے اوپر کتنے درخت لگائے ہیں اوریجنلی, ہم نے تو ان کو خود اپنے اوپر تھرڈ پارٹی ایویلیویٹر لگایا ہے. یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا, اس سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی کو, ٹرانسپیرنسی کی مثال نہیں ملتی. تو ہمارا بڑا کلوز لائز آن ہے, ہم ساتھ فورسی کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ اب تھنک ٹینکس بھی بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں, انوائرمنٹلسٹ بھی بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں. ہم سیکھنا بھی چاہتے ہیں. یہ گورنمنٹ پڑھی لکھی تو ہے ہی, لیکن ایکڈیمیا سے بڑھ کے نہیں ہے. ایکڈیمیا کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا لائزان ہے, بلکہ ایکڈیمیا نہیں ہے تو ہمارے ساتھ ای ویہیکل پالیسی بنائی ہے, جو ہم نے دنیا کو ٹارگیٹ دیا ہے کہ 2030 تک انشاءاللہ ہم اپنی گاڑیوں کو ای ویہیکل پہ, الیکٹرانک پہ جو ہے وہ اپنی ایئر کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے اور ایمیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے کر لیں گے. یہ بھی ایک ٹیکنالوجی کا یا ایک بہت بڑا جمپ ہے. تو یہ ہمارے یونیورسٹی نے ہماری ایک مدد کی ہے, لمز یونیورسٹی نے, تو ہمیں اکنالج کرنا چاہیے. منسٹر صاحب, میرے انٹرویو کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عوام کو ساری چیز کا پتہ لگنا چاہیے. اب آپ نے کہا کہ جی فورسی نہیں کیا ماضی کی حکومتوں نے, یہ تو ایک انوسینٹ چیز ہو گئی کہ وہ جج نہیں کر سکے. کچھ لوگوں نے اس کو دیکھا بھی سی, سمجھا بھی صحیح, لیکن اس پہ کام نہیں کیا. جنگلات کی کٹنگ ہوتی رہی, جنگلی حیات کو نقصان پہنچا, انوائرمنٹ خراب ہوئی. آپ کے پاس 2 ہی جگہیں تھی پاکستان میں, یا تو چھانگا مانگا کا جنگل تھا, یہ بھی ماضی کی حکومتوں نے متعارف کرایا تھا, اور دوسرا چشمہ بیراج کے, وہ مصنوعی جنگلات دونوں ختم ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جو فورسی نہ کر سکے, بلکہ فورسی کو اگنور کرے, مفادات کے لیے کرے, تاکہ تاریخ تو ان کو معاف نہیں کرے گی, قانون بھی اسے معاف نہ کرے. بالکل, سزا تو ہر شخص کو ملنی چاہیے جس نے قبضہ مافیا کیا, جس نے لینڈ مافیا کے ساتھ مل کے, اسمگلنگ مافیا کے ساتھ مل کے, ٹمبر مافیا کے ساتھ مل کے جنگلات کی زمینوں پہ قبضے کیے, انکروچ کیا. ڈین کروچ ہم کر رہے ہیں. بلکہ پرائم منسٹر عمران خان کا تو یہ ویژن ہے کہ جہاں پہ بھی قبضہ مافیا سے پلاٹوں چھڑوا کے وہاں پہ شہروں میں میاواکی فارسٹ لگوا دیں. تو وہ تو انہوں نے پہلے ہی کہا ہے, جہاں پہ قبضہ مافیا ہو وہاں سے چھڑوا کے لینڈ گریبر سے آپ وہاں پہ پارکس بنواتے ہیں. تو پرائم منسٹر کی طرف سے آلریڈی گو ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ جی پچھلے 2 اس طرح کے جنگلات لگے, ابھی اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگوں نے اس کو بہت بہتر کیا. ہم لوگوں نے جو میاوالی کا ایریا تھا, یا پھر جو اس میں تھا یہ جو آپ نے چشمہ کینال پہ بات کیا, تونسا بیراج کے اوپر, ان سب جگہوں پہ ہم نے ڈی انکروچ کروا کے لینڈ پہ ہم نے دوبارہ سے ڈیفارسٹریشن کو ختم کروا کے ریفارسٹریشن وہاں پہ شروع کی ہے. اور فورسی بھی کرتے ہیں ان چیزوں کو. ٹارگیٹس ہم نے خود دنیا کو دیے ہیں, دنیا نے ہمیں نہیں دیے. پاکستان تو اپنے حصے کا کام 3 سالوں میں بہت بہتر کر رہا ہے کلائمیٹ چینج میں. ہم نے خود ٹارگیٹ دیے کہ 2030 تک ہم اپنی گاڑیوں کو 30% ای ویہیکل پہ چینج کر دیں گے. ہم 2030 تک انشاءاللہ 60% رینیویبل انرجی کے اوپر آ جائیں گے اور کلین انرجی کے اوپر کام کریں گے. اسی طریقے سے ہم نے کتنے ہیکٹر لینڈ کو جو ہے وہ واپس فارسٹ میں لے کر آنا ہے. اربن پلانٹیشن کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے پانی کی سیونگ کی بات کی, 2 بڑے ڈیمز آپ کو بتایا کہ ہم لوگ پرائم منسٹر عمران خان نے شروع کروائے, اور 10 مزید جس میں گومزام بھی شامل ہے, جس میں ابھی دیامر بھاشا اور داسو اور بھاشا ڈیم یہ تو ویسے ہی بن رہے ہیں, کیونکہ منگلا کی اور اس کی کیپیسٹی ویسے ہی ختم ہے تربیلا کی. تو واٹر کنزرویشن کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. کلین گرین پاکستان میں ہم لوگ جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر بھی کام کریں, کیونکہ پاکستان اور ویسٹ ٹو انرجی کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو گندگی کا ڈھیر پاکستان بن گیا, اس کو ویسٹ ٹو انرجی کے پلانٹس کے اوپر ابھی ہم نے گرین پارٹ پہ بہت کام کیا, کلین کے اوپر بہت ابھی ہمیں کام کرنا باقی ہے. تو وی آر لوکنگ فارورڈ کہ ہم چیزوں کو بہتر کر لیں.
दूसरा ड्रिप इरिगेशन के ऊपर काम कर रहे हैं कि पानी की कमी को किसी तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जा सके। और सबसे मेन टारगेट जो अभी हमारा है वो रिचार्ज पाकिस्तान है। हम लोग किसी भी तरीके से फ्लड वाटर को और रेन वाटर को हम लोग कंजर्व करके दोबारा से जमीन पे लेके, ये जो बलूचिस्तान वगैरह में 1200 फुट से नीचे पानी चला गया, हम इसको रिचार्ज दोबारा से जमीन को ठीक करना चाह रहे हैं कि जिसमें जमीन में नमी वापस आए, दरख्त उग सके, सब्जा उग सके और बायोडाइवर्सिटी बढ़ सके। तो इसके ऊपर ये हमारा नेक्स्ट बड़ा अच्छा टारगेट है रिचार्ज पाकिस्तान के नाम से। और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। साउथ पंजाब में, सिंध में, जहाँ पे फूड सिक्योरिटी के थ्रेट है, सख्त मौसम है, वहाँ पे हम लोग ऐसा बीज भी तैयार कर रहे हैं और ऐसा स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं जिसमें आप इंशाल्लाह देखेंगे कि हीट एफिशिएंट होगा और हीट रेजिस्टेंट होगा और वाटर एफिशिएंट होगा। और ये हम इसको फूड सिक्योरिटी के थ्रेट्स को इंशाल्लाह। ये बिल्कुल बात ठीक है। आपने जितनी बात की, मैंने देखा कि आपकी मिनिस्ट्री के जो 2 पार्ट हैं, अमीन असलम साहब आपके साथ का, आपका MOS के तौर पे आप काम करते हैं, लेकिन अगर हम इसको रवायती तरीके से करेंगे तो आपके पास चूंकि टारगेट बहुत ऊंचा है तो आपको वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा। फंडिंग के हवाले से अक्सर मंसूबे रुक जाते हैं। फंडिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? देखिए, हम सही कह रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन के ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि 5वें 60वें नंबर के ऊपर क्लाइमेट थ्रेट में फॉल करना कोई मजाक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये समझते हैं कि ऑलरेडी बहुत देर हो गई थी और इसमें हम लोगों ने अपने ही गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट से हाईएस्ट बजट जो है हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज के लिए खुद दिया। जहाँ तक आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात की है, आई होप कि अब जब अमेरिका वापस जो बाइडेन की हुकूमत में पेरिस एग्रीमेंट में वापस आ गया है, जिस तरह बाकी जो बड़े एमिटर्स हैं, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, EU के कुछ ममालिक हो गए, रशिया हो गया, तो आई होप कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, अपने हिस्से के फंड्स दें जो उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट में वादे किए थे। और उसके बाद जो हम जैसे ममालिक हैं जिनका कोई कसूर भी नहीं और हम मौसमियाती तब्दीलियों के विषय में खतरा है, हमें ग्रांट्स दी जाएं, हमें डोनेशन दी जाएं, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाए, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग की मदद की जाए जो उन्होंने वादे किए हैं, जो सिग्नेटरी हैं तमाम ममालिक। और हम अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होने के बावजूद अगर इतना अपने आप को एज ए ग्रीन चैंपियन के तौर पर दुनिया में मुतारफ करा सकते हैं कि हमें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की कॉन्फ्रेंस भी मिला और सदारे भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करेंगे, तो बाकी ममालिक भी अपने हिस्से का रोल अदा करें। ग्रांट का इशू नहीं है, आपकी विल होनी चाहिए। मैडम, ये बिल्कुल सही बात है कि आप उनकी विल की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी विल को भी देखना है। उन्होंने तो फंडिंग जो करनी है वो करेंगे, अपनी कौम को हमने देखना है, स्टूडेंट को देखना है, बुजुर्गों को देखना है। कि जो आपने पॉलीथीन की बात की, साफ माहौल की बात की, उसमें उलमा का, मीडिया का, सबका किरदार है। तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए भी आपका एक मैसेज होना चाहिए। जी, मैसेज मेरा उनके लिए ये है कि देखें, जब तक मस्जिद के मिंबर से आवाज़ नहीं जाएगी और तालीमात है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में कि आपने पानी का एक कतरा भी ज़ाया नहीं करना, वो इसराफ होगा अगर आप दरिया के किनारे भी वजू करें। आपने चिड़िया को, शहद की मक्खी को आपने बिला बगैर किसी वजह के नुकसान नहीं पहुंचाना। लेकिन हमारे यहाँ जब भी परिंदे उड़ के आते हैं तो शिकारी गाक लगा के बैठे होते उसको मारते हैं। पोचिंग हमने नहीं करनी, हंटिंग हमने नहीं करनी। इसी तरीके से सफाई निस्फ ईमान है और आधा ईमान हो जाए और अगर दरख्त लगाना सदका जारिया है और जन्नत में आपको एक घर मिलेगा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में जब तक इमाम बारगाह में जाकर, जब तक इमाम मस्जिद का मिंबर, जब तक जो हमारा खुतबा है जुमे का, उसमें जब तक हमारे उलमाए कराम, जब तक इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल पाकिस्तान की और हमारी एकेडेमिया, साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, हमारे एजुकेशन के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यूथ, खवातीन, जब तक इकट्ठे मिलकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आवाज़ नहीं बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये बात याद रखिएगा, ये सियासत से अलग चीज़ है, ये पर्सनल ग्रज और मफाद से अलग चीज़ है। हमें भी इसका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए ज़रूर एक साफ अच्छा पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान होगा। तो अपने हिस्से का दरख्त लगाइए, पानी ज़ाया मत करें और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का साथ दीजिए, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्लाइमेट चेंज के एजेंडा को लेकर आगे लड़ रहे हैं और अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहे हैं। मैडम, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपकी भी मेहरबानी, आपका भी शुक्रिया कि आपने इस सारे प्रोग्राम को सुना। आज 5 जून जो है, पूरी दुनिया में माहौलियात को साफ और पाक करने की बात हो रही है। उसमें आपका भी किरदार है, क्योंकि हजारों मील का सफर पहले कदम से शुरू होता है। अगर मौजूदा हुकूमत और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने ये कदम उठाया, तो आप इसके साथ कदम मिला के आगे चलें, क्योंकि ऐसे ही लोग जो हैं वो तारीख में महफूज रहते हैं। इस्लाम हमें यही दर्स देता है कि आप सफाई का ख्याल रखें,
پاکیزگی کا خیال رکھیں، اپنے ماحول کو صاف رکھیں. اگر آپ کا گھر صاف ہے اور باہر والا دروازے کے باہر گند پڑا ہوا ہے تو آپ کو کبھی کوئی اچھا لوگ نہیں کہے گا. تو آپ نے جس پوزیشن بھی جس جگہ بھی ہیں آپ بھی انوائرمنٹ کو صاف کریں اور آج کے دن عہد کریں. اگر آپ نے پہلے نہیں کیا تو آج سے آپ بھی اس ماحول کو پاک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. میری آواز پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک مؤثر پروگرام ہے. اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور وہ خوبصورت پاکستان بنائیں جو قائد اعظم کا پاکستان ہے، جو حضرت علامہ اقبال کا پاکستان ہے اور جو عمران خان کا پاکستان ہے. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد